جیلر میں ایک لیکچر کے دوران مغرب کی اذان کے وقت یہ الفاظ کہے تھے، اس اذان مقدس کی قسم ہے کہ یہ قوم ایک بار پھر اٹھے گی، یہ قوم ایک بار پھر اٹھے گی. ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ مجھے تو اپنی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں. مجھے تو اللہ کی بات پہ اعتبار ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے دین کو ہر حال میں غالب کروں گا. مجھے تو میرے رسول کی بات پہ اعتبار ہے کہ ہر حال میں مسلمان دجال پہ غالب آئیں گے. اور امریکہ سے زیادہ تو کوئی خوبصورت دجال نظر ہی نہیں آ رہا نا. یہ کانا بھی ہے، طاقتور بھی ہے، دعوی خدائی بھی رکھتا ہے. اب کانے کی مثال آپ پوچھیں گے تو خواجین حضرات، دو آنکھوں سے مثال دین و دنیا ہوتی ہے. دو آنکھوں سے مراد اسپرچول، سائیکک اور فزیکل بوتھ پروگریسز ہوتی ہیں. اس کی مثال آپ کو تھوڑی سی دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہات المومنین سے کہ تم میں سب سے پہلے میرے پاس وہ پہنچے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اب اگلے دن خواتین نے پھوٹے سنبھال لیے، ہر کوئی ہاتھوں کی لمبائی ماپ رہا ہے. کچھ سمجھ نہ آئی کہ کس کے ہاتھ لمبے کس کے چھوٹے. پھر سیدہ زینب فوت ہو گئی، ام المومنین زینب فوت ہو گئی. تو پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا اب ہمیں پتہ لگا کہ حضور کی مراد کیا تھی، کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی، صدقات دینے والی عورت ہے. اور ہم میں زینب بھی ایسی تھیں. اور پھر وہ سب سے پہلے رخصت تھی. تو جو تلمیح ہے، جو حدیث کی تلمیح ہے، اس پہ غور کرنا بڑا لازم. دیکھیے، پڑھنا اور چیز ہے، ترجمے سے پڑھنا اور چیز ہے، اور فہم بڑی اور چیز ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اٹس ناٹ فار آف. جنرلی بھی اگر آپ ہسٹورین سے اور سوشل فلاسفرز پر اعتماد کرتے ہوں تو دے ہیو آل پروفیسیڈ ود ون وائس کہ امریکن اور ویسٹرن سویلائزیشن زوال پذیر ہے اور بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائے گی. وہ ویسٹرن سوسائٹی کا حال یہ ہے جیسے وہ پرانی مثال طاقتور اور کمزور کی دیتے تھے کہ اوپر چڑھا ہوا اور کمزور کو مارتے ہوئے بھی خوف سے چلا رہا ہے کہ یہ اٹھے گا تو مجھے مارے گا. بات یہ ہے کہ یورپ کے سب سے بڑا سائیکولوجیکل ہسٹوریکل خوف ایسٹ ہے. ویسٹ کا سب سے بڑا خوف ایسٹ ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2 مرتبہ یورپ مکمل ترین اجڑ گیا ہے ایسٹرن لوگوں کے ہاتھوں. جب اٹیلا دی ہن چڑھا اور اس نے مکمل یورپ کو برباد کر دیا. پھر آٹومان ٹرکس گئے اور انہوں نے بالکان اسٹیٹس کو کھا لیا اور ہنگری، بڈاپسٹ اور یوگوسلاویہ تک چلی. پھر امیر تیمور لنگ چڑھا اور جب اس کی دھمک یورپ میں سنائی دی تو چھوٹے چھوٹے شہزادگان انہوں نے بڑی مشکل سے، کیسر ولیم نے، الیگزینڈر ولیم نے اپنی بیٹی دے کر اس کی جان چھڑائی اور اس کو خراج دینا منظور کیا. بلکہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، اٹ از جسٹ فار یور انفارمیشن، کہ مڈل ایجز میں مائیں جو ہیں بچوں کو بھیڑیوں سے، کتوں، بلیوں سے نہیں ڈراتی تھیں بلکہ آواز دے کے کہتی تھیں ہش دی ٹرکس آر کمنگ. خبردار چپ کر جاؤ ورنہ ترک آ رہے. تو اتنا بڑا خوف، دس از کولیکٹیو فیئر ان دی سائیکی آف دی ویسٹ کہ اگین سم ڈے دا ایسٹ از گوئنگ ٹو ڈیمالش. اور ایک اور مصیبت سنو، ہسٹورک، ویسٹ کی مملکت کی تاریخیں محدود ہوتی، ان کے اقتدار کے عرصے محدود ہوتے. ایسٹ رول پہ کرنے پہ آتا ہے 1,000 سال رول کرتا اور بڑی دور تک اس کی جاتی. اس بات سے بھی وہ بڑے خوف زدہ ہیں. آپ انگلینڈ کی مثال نہ لیجیے گا، انگلینڈ ملک ہی نہیں تھا، بے نام و نشاں، مادر پدر آزاد، چھوٹا سا قصبہ.
جس کی طرف کبھی فاتحین کی نظر ہی نہیں گئی، فاتحین اسلام کی بالکل کبھی نظر نہیں گئی ان کی طرف، بلکہ جب انگلینڈ کی سفارت جلال الدین محمد اکبر کے سامنے آئی تو اس نے بڑی بڑی تعریفیں کی، ملکہ بحر و بر، شہنشاہ فلاں فلاں، تو جلال الدین اکبر نے ابو الفضل فیضی سے پوچھا یہ جزیرہ نما چراست، وہ یہ ہے کہاں، یہ جس کی اتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے یہ ملکہ بحر و بر ہے کون، کہاں ہے، جگہ کون سی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 15ویں اور 16ویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ بے نام و نشان ملک تھا. It only found its recognition in the 15th century because of a single character جسے آپ سیوڈور دی لائن ہارٹڈ کہتے ہیں، رچرڈ شیردل کہتے ہیں. وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے، چونکہ وہ مڈل ایسٹ میں ادھر آ کے نائٹس آف ہاسپٹلرز کی جو فوجیں تھیں اور نائٹس جو دوسرے تھے جو ٹیمپلرز کی، چونکہ قیادت کر رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کی قیادت کر رہا تھا، اس لیے somehow انگلینڈ came to be known as a country in the East. ویسے بھی شاہ نعمت اللہ ولی نے ایک خوبصورت کامنٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ام الخبائث انگلینڈ ہے، دنیا کے تمام جاہلیت کے فلسفے اسی ملک سے نکلے ہیں، تمام بے سر و پا آزادیاں اسی ملک سے نکلی ہیں، تمام مہذب جہالتیں اسی ملک سے نکلی ہیں. تو کہتے ہیں خدا نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ یہ سرے سے نیست و نابود ہو جائے. بہت سارے لوگ انگلینڈ رہتے ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا تھا.